وقت ترمیم ایکٹ کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کا احتجاج، ملک کے کئی اہم شہروں میں اس ماہ میں ہونے والے پروگرامز کی تفصیلات۔ سندور آپریشن اور ملک میں پیدا ہونے والے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تحفظ اوقاف مہم کے جو عوامی اجتماعات 16 مئی تک روک دیے گئے تھے، اب اسے دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان اور کل ہند تحفظ اوقاف کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ سندور آپریشن اور اس کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہونے والے ہنگامی صورتحال کی بنا پر بورڈ کی تحفظ اوقاف مہم کے جن عمومی پروگراموں، پبلک میٹنگز، دھرنے اور ریلیز کو روک دیا گیا تھا، اب وہ سب آج سے الحمدللہ بحال ہو گئے ہیں۔ البتہ اس دوران بھی انڈور پروگرام جیسے سول سوسائٹی کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز، انٹرفیتھ میٹنگز، پریس کانفرنسز اور کلیکٹر یا ڈی ایم کے ذریعے صدر جمہوریہ کو دیے جانے والے میمورنڈم کا سلسلہ حسب معمول رہا ہے، یعنی جاری رہا ہے۔ اس ماہ مختلف ریاستوں کے کئی اہم شہروں میں خطابات عام، راؤنڈ ٹیبل میٹنگز، خواتین کے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تحفظ اوقاف کمیٹی کے کنوینر کے مطابق حسب ذیل شہروں میں جو پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ 18 مئی کو تلنگانہ میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگ، جس میں شہر کے کئی اہم سیاسی رہنما، دانشور اور سول سوسائٹی کے اہم افراد کی شرکت متوقع ہے۔ 22 مئی خطاب عام برائے خواتین، اس جلسے میں بورڈ کے ذمہ داران، کئی اہم ممبران پارلیمنٹ، سول سوسائٹی کی شخصیات اور وومن ونگز کی کنوینرز خطاب فرمائیں گے۔ اس کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہے۔ توقع ہے کہ اس جلسے میں پورے شہر سے تقریباً 1 لاکھ خواتین شرکت کریں گی۔ 20 مئی ورنگل میں ایک بڑے خطاب عام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں بھی کئی اہم سیاسی و غیر سیاسی شخصیات شرکت فرمائیں گے۔ اس جلسے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ 30 مئی کو شہر نظام آباد میں، مشرقی ضلع نظام آباد ریاست تلنگانہ کا ایک اہم شہر ہے، یہاں بھی ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں پورے ضلع سے کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اسی طرح ریاست مہاراشٹر میں 23 مئی جلگاؤں، ریاست مہاراشٹر کے قلب میں واقع جلگاؤں خاندیش کا ایک اہم شہر ہے، یہاں ایک پبلک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ پورے ضلع سے اس میں 70 سے 80 ہزار افراد شرکت فرمائیں گے۔ 24 مئی کو ناندیڑ مراٹھواڑہ کا ایک اہم شہر ہے، یہاں ایک بڑے جلسے کی تیاریاں بڑے زور و شوروں سے جاری ہے۔ توقع ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ بھائی بھی شرکت کریں گے۔ مقررین میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کی نمائندگی ہوگی۔ 25 مئی اورنگ آباد مراٹھواڑہ کا مرکزی شہر ہے، یہ شہر سیاسی اور تعلیمی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ توقع ہے کہ یہاں کا جلسہ عام اب تک ہوئے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ 2 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اس کے علاوہ ریاست بہار کے متعدد شہروں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ نیز دیگر ملی تنظیموں نے متحدہ طور پر متعدد بڑے پروگرام منعقد کیے ہیں۔ ان شہروں میں بطور خاص پٹنہ، کشن گنج، ارریہ، بھاگلپور، بیگوسرائے، سہرسہ، مدھوبنی، سیوان اور دربھنگہ شامل ہیں۔ یہ ریاست اس لیے بھی اہم ہے، یہاں 3-4 ماہ بعد ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اندازہ ہے کہ پروگرام اسمبلی انتخابات کے نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ بڑا پروگراموں کے علاوہ کئی دیگر اہم ریاستوں میں بھی جہاں کے تمام بڑے پروگرام ملک کے حالات کی بنا پر ملتوی ہو گئے تھے، جیسے ریاست کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، گجرات، راجستھان، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی بڑے پروگراموں کے لیے ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ کنوینر کمیٹی نے بتایا کہ ان پروگراموں سے جہاں حکومت چھوٹے سے برادران وطن میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے ازالے کا موقع مل رہا ہے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کو بھی حکومت کے ناپاک عزائم کا ادراک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تفریق پر مبنی اور دستور سے متصادم ترمیمات کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کے اضطراب اور بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ ہمیں پوری توقع ہے کہ سپریم کورٹ تفریق پر مبنی اور دستور ہند سے متصادم ترمیمات اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو چھیننے کی حکومت کے اداروں کو بخوبی محسوس کرے گا اور ان کے تدارک کے اقدامات بھی کرے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت عظمیٰ آئندہ 20 مئی کو کئی ترمیمات پر عبوری راحت دے۔ ویورز، ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج کو لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔